تاریخ یہ تھی ڈل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تو سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے۔ تم نشہ کر رہے ہو، نشہ کرنا ہی چاہتے ہو، منع نہیں ہے نشہ کرنے کا، نشہ کرو، دل کھول کے نشہ کرو، مگر یہ لوکل نشہ مت کیا کرو، برانڈیڈ نشہ کیا کرو، برانڈیڈ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست مولانا احسان رضا، بہت ہی اہم اور خاص ویڈیو لے کر پھر سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم تک ہر دور میں مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ پہلے بھی مسلمانوں پر لوگ ظلم و ستم کرتے تھے، لیکن کل کے مسلمانوں میں آج کے مسلمانوں میں فرق یہ ہے کہ پہلے دور میں مسلمان بہت کم تھے، لیکن ڈٹ کر پوری باطل قوتوں کا مقابلہ کرتے تھے۔ آج کے دور میں مسلمان آبادی کے لحاظ سے پوری دنیا میں دوسرے نمبر پہ آتا ہے، لیکن مسلمان ڈرا ہوا ہے، مسلمان خوف کھا رہا ہے، مسلمان آج سوچ رہا ہے کہ اگر ہم مقابلہ کریں گے تو ہماری بیوی کا کیا ہوگا، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہماری تجارتوں کا کیا ہوگا، ہمارے مکانوں کا کیا ہوگا، ہم کیا کریں گے۔ اسی خوف کی وجہ سے آج مسلمان ڈرا ہوا ہے۔ لیکن کیا مسلمانوں کو اسی طرح سے ڈر کر گھر میں بیٹھے رہنا چاہیے یا کچھ اور کرنا چاہیے؟ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ان باطل قوتوں کا مقابلہ کس طرح سے کرنی چاہیے؟ آئیے میں آپ کو ایک اہم خاص ویڈیو دکھاتا ہوں، پہلے مکمل ویڈیو کو دیکھ لیجئے، پھر میں انشاءاللہ آگے ملتا ہوں۔ ملک کے کونے کونے میں ٹارگیٹ کیا جاتا ہے، کبھی مسجد پہ حملہ، کبھی مدرسے پہ حملہ، کبھی خانقاہوں پہ حملہ، کبھی علماء پر حملہ۔ 8 مہینے سے زیادہ سلمان آذری صاحب جیل میں تھے، 2 سال سے زیادہ کا زمانہ گزر گیا۔ ہمارے ایک عالم حضرت مولانا قمر غنی عثمانی صاحب جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، دیکھا نہیں چند مہینے پہلے کی بات ہے، سنبھل کی شاہی جامع مسجد کو ٹارگیٹ کیا گیا۔ یاد رکھنا، میں سلام کرتا ہوں سنبھل کی ان ماں کو جنہوں نے شاہی جامع مسجد کے تحفظ کے لیے اپنے جوان قربان کیے، اور قربان ہو جانے کے بعد جنازے کو دیکھ کر کہا جان دے دی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کون تھی یہ مائیں؟ کون تھی یہ مائیں؟ یہ وہی مائیں تھی جنہوں نے ہر زمانے میں اسلام کے مینار کو بلند کرنے کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے۔ جوانوں، گناہوں کی دہلیز پر رہو گے تو تمہارے سینے میں ڈر اور خوف رہے گا، لیکن جس دن تم گناہوں کے دلدل سے باہر آ جاؤ گے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا پکا اور سچا رشتہ جوڑ لو گے، اللہ تمہارے سینے کھول دے گا، تمہارے سینوں کو کشادہ کر دے گا، دنیا کا ڈر تمہارے سینے سے نکال دے گا، اور تم کھڑے ہو کے علل اعلان کہو گے میں رکنے کا نہیں عرش و فرش کی آواز سے، مجھے جانا ہے بہت آگے حد پرواز سے۔ ملک کونے کونے میں اسلام کے خلاف ہوا چلائی جا رہی ہے، بے شک بالکل چلائی جا رہی ہے۔ اسلام کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ملک کے کونے کونے میں پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، ملک کے کونے کونے میں لوگ یہ خواب دیکھ رہے ہیں اسلام کو مٹا دیا جائے، پیغمبر اسلام کے غلام باقی نہ رہیں۔ میری قوم کے جوان آج کی تاریخ میں ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، اور کئی بار ایسا بھی ہوا قوم کے جوانوں نے آ کے کہا حضرت کیا کریں، حالات ہمارے سامنے ایسے ہیں، جتنے بھی سوشل اکاؤنٹس ہیں ہر سوشل اکاؤنٹ پر بات ہماری ہے، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، ڈیبیٹس ہو رہی ہے، بات صرف ہماری ہو رہی ہے، کبھی نماز کی بات، کبھی روزے کی بات، کبھی زکوٰۃ کی بات، کبھی سی اے اور NRC کی بات، کبھی وقف کی بات، کبھی کس کی بات، کبھی کس کی بات، ملک کے کونے کونے میں ڈیبیٹس ہو رہی ہے، بات صرف ہماری ہے، ہر جگہ بات ہماری ہے۔ میں کہتا ہوں جوانوں گھبراؤ نہیں، بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے، واہ واہ واہ، بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے۔ گھبرائیے نہیں، دنیا ہر زمانے میں یہ خواب دیکھتی رہی ہے، مگر اللہ کی عزت کی قسم حال یہ ہے، یاد رکھنا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، تم جتنا دباؤ گے اتنا ہی بڑھے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ کوئی آج نئی بات نہیں ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ میری قوم کے جوان آج اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں۔ آج ذمہ داری قوم کے جوانوں کی یہ ہے کہ میری قوم کے جوان اسی طرز پر آ جائیں جس طرز پر مصطفیٰ جان رحمت نے انہیں لا کے بے شک بے شک۔ آپ کو معلوم ہے
مثالیں ہمارے یہاں بڑی بڑی دی جاتی ہیں. آج ملک کے کونے کونے میں ناموس رسالت کا مسئلہ چل رہا ہے اور جوان نعرہ بھی لگا رہے ہیں, لبیک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں. جوانوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کہاں حاضر ہو آپ؟ مسجد میں تو حاضر نہیں ہوں, دین کے لیے تو حاضر نہیں ہوں, حضور کے طریقے پر تو حاضر نہیں ہوں, حضور کے مشن پر تو حاضر نہیں ہوں. یاد رکھیے, دنیا کی ہر قوم کے جوان اس قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں. میری قوم کے جوان اس قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ ہیں. جب یہ جوان بگڑتے ہیں تو پوری قوم کا راستہ بدل دیا جاتا ہے, اور جب قوم کے جوان صحیح راستے پر رہتے ہیں تو قوم عزت اور آبرو کی زندگی گزارتی ہے. جب تک قوم مسلم کے جوان صحیح راستے پر چلتے تھے, اللہ اکبر, دنیا کا نقشہ کچھ اور تھا. آج میری قوم کے جوان ہدایت کے راستے سے ہٹ کر گناہوں کے دلدل میں پھنس گئے ہیں. اس لیے دیکھ لو میری قوم کا حال دن بدن کتنا بگڑتا چلا جا رہا ہے. ہماری تاریخ کبھی ایسی نہیں تھی. جوان کیسے تھے, انداز کیسا تھا, ہماری فکر کیسی تھی, طرز کیسا تھا. ڈاکٹر اقبال سے پوچھو ہماری تاریخ کیا تھی. ڈاکٹر اقبال بتاتے ہیں تمہارے آبا و اجداد کی تاریخ یہ تھی, ڈل سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے, تو سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. تیر کیا چیز ہے, ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. شان آنکھوں میں نہ جچ رہی تھی جہانداروں کی, کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے, اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے. دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے کھوڑے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد. الجامعۃ القادریہ جشن دستار بندی. واہ واہ سبحان. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جوان آج بھی صحیح راستے پر آ جائیں. کہاں ہیں میری قوم کے جوان, کہاں ہیں میری قوم کے جوان آج؟ افسوس, قوم کے جوان شراب کے ٹھیکے پر. 16 17 سال کے قوم مسلم کے جوان شراب کے ٹھیکے پر کیا کر رہے ہیں؟ نشہ کر رہے ہیں. کون سا نشہ؟ ہیروئن یوز کر رہے ہیں, ایم ڈی لے رہے ہیں, کچھ اور لے رہے ہیں, اور یہ لوکل نشہ کرنے کے بعد کبھی نالی میں گرتے ہیں, کبھی نالے میں گر جاتے ہیں. اے میری قوم کے جوانوں, خدا نے تمہیں نالے میں گرنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. تم نشہ کر رہے ہو, نشہ کرنا ہی چاہتے ہو, منع نہیں ہے نشہ کرنے کا, نشہ کرو, دل کھول کے نشہ کرو, مگر یہ لوکل نشہ مت کیا کرو, برانڈیڈ نشہ کیا کرو. برانڈ یہ لوکل نشہ نہیں جس کو کرنے سے لوگ کبھی نالی میں گرتے ہیں, کبھی نالے میں گرتے ہیں. میں اجازت دیتا ہوں نشہ کرو, مگر کون سا نشہ؟ وہ نشہ جو بلال حبشی نے کیا, سبحان اللہ, جو حضرت عمار نے کیا, جو حضرت یاسر نے کیا, جو حضرت سمیہ نے کیا. بلال ہے, مارا جاتا ہے, کسیٹا جاتا ہے, مگر بلال ہے پکار کے کہتے ہیں تو ہو کہ تر شروع مجھے ڈالی ہزار دے. یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتارے. نشہ کرنا ہے عشق رسول کا نشہ کرو, حضور کی غلامی کا نشہ کرو, محبت رسول کا نشہ کرو. اے میری قوم کے جوانوں, ناموس رسالت کی بات کرنے سے پہلے حضور کا وفادار بننا پڑے گا, غلام بننا پڑے گا, سچا بننا پڑے گا. کہاں ہو آپ؟ آج رات کے اندھیرے میں 4 بجے تک فون پر کسی غیر کی لڑکی سے بات کر رہے اور کہتے ہو حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے. دامن کب پکڑا آپ نے؟ جہاں ضرورت پڑے گی, مسجد کی, مدرسے کی, خانقاہ کی, علماء کی, ائمہ کی, جلسے کی, جلوس کی, مسلک اعلیٰ حضرت کے فروغ کی, انشاءاللہ ملک کے کونے کونے میں کاروان اہل سنت جو تنظیم ہے اس کے ذریعے کام کیا جائے گا. میری قوم کے جوانوں سے آخر میں گزارش کر رہا ہوں, جوانوں اپنے سینے سے ڈر اور خوف کو نکال دو. آپ جانتے ہیں آج کی تاریخ میں ایک جملہ جس نے ہمارے جوانوں کے سینوں میں باضابطہ خوف پیدا کر دیا. بات یہ ہوئی کہ جب بھی حالات اس طرح کے ہوئے اور ہماری جوان اپنی قوم کے کسی ذمہ دار کے پاس گئے تو صرف یہ کہہ کر ڈرا دیا گیا کہ حالات اچھے نہیں ہیں, حالات اچھے نہیں ہیں. یاد رکھیے گا 1400 سال کا زمانہ گزر گیا, ہمارے لیے حالات ہر زمانے میں یہی تھے. یاد رکھیے گا زندگی اور موت کا مالک پروردگار عالم ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. موت کا وقت اللہ نے مقرر کر دیا ہے, نہ ایک لمحہ پہلے آئے گی, نہ ایک لمحہ بعد میں آئے گی. اس لیے میں اپنی قوم کے جوانوں سے کہتا ہوں اپنے سینوں سے ڈر اور خوف نکالیے, اپنے سینوں میں محبت رسول کی شمع روشن کیجئے, حضور کے عشق کا چراغ جلا لیجئے. جن کے سینوں میں حضور کی محبت کے چراغ جلتے ہیں, اللہ اکبر, وہ کبھی ڈرتے نہیں ہیں, وہ کبھی جھجکتے نہیں ہیں. اور کوشش کیجئے اس دور میں آپ جہاں سے بھی آئے ہیں, جس علاقے کے رہنے والے ہیں, کوشش کیجئے کہ آپ کے علاقے میں ایک اسکول کالج بنے.
पर्दे वाला, ताकि हमारी बेटियां कनीज़े फातिमा भी बने और दुनिया की दूसरी तालीम भी हासिल कर सकें। ऐसा न हो कि उन्हें कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाए मुस्कान की तरह, सिर्फ इस बुनियाद पर हिजाब लगाना है तो कॉलेज में पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसलिए तालीम को आम करें। इस शेर के साथ मैं वीडियो को मुकम्मल करना चाहूँगा कि मुसलमानों न घबराओ, मुसलमानों न घबराओ, अभी खुदा की शान बाकी है, इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। अरे ये काफिर क्या समझते हैं जो मन ही मन में हंसते हैं, ये काफिर क्या समझते हैं जो मन ही मन में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है।